میں ہوں حسن مراد اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن مراد چینل۔ ہمارا یہ چینل چونکہ فنکاروں کا چینل ہے، وہ رائٹر ہوں، ڈائریکٹر ہوں، ایکٹر ہوں، اور یہ آپ کا چینل ہے۔ آپ کے اور فنکاروں کے بیچ میں ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے ملاقات کا، جس سے آپ کو فنکاروں کے بارے میں بہت ساری ایسی انفارمیشن جو کہ عموماً نہیں ملتی، وہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو ملتی ہے۔ لیکن آج اس شخصیت کو میں نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے، وہ ایک سیاسی شخصیت ہے۔ حیران مت ہوئیے گا، سیاسی شخصیت اور فنکاروں کے پلیٹ فارم پہ جن سے بھی بات ہوگی ہماری، اور پھر پس پردہ جو ایک فنکار ہے، جب ہم اس سے بات کریں گے تو آپ کو پھر سمجھ لگ جائے گی کہ آج کے پروگرام کی نوعیت کیا ہے۔ یہ ایک اسپیشل سا ایک سرپرائز ہے۔ فنکار جس دھرتی پہ کام کر رہے ہیں، پرفارم کرتے ہیں، آپ کی گھٹن کو، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کی وہ ذہنی تکالیف کو اپنے فن کے ذریعے دور کرتے ہیں، آپ کو فریش کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ تبھی ممکن ہے کہ جب ہمارا ارض پاکستان امن کا گہوارہ ہو، اور امن کے لیے سیاستدانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں وہ ماحول مہیا کرے جس میں فن پروان چڑھ سکے، ہمارا کلچر پروموٹ ہو سکے۔ تو اس لیے سیاست کا اور فنکاروں کا ایک چولی دامن کا ساتھ بھی ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں آج جو شخصیت تشریف لائی ہیں، یہ ایک نوجوان اور اعلیٰ تعلیم یافتہ قیادت ہے، ایک لیڈرشپ ہے، ایک عزم ہے، ایک ایم ہے، جو کہ ہمارے اس آرٹ کو، ہمارے فنکاروں کے لیے، ہماری اس فیلڈ کے لیے ایک صحت مند سا اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میری مراد محمد الیاس رانا صاحب، جو کہ میرے پاس اس وقت تشریف فرما ہیں، میں بے حد ان کا مشکور ہوں۔ یہی وہ نوجوان قیادت ہے، یہی وہ پڑھی لکھی لیڈرشپ ہے جو کہ اللہ کرے ہمارے یہ جو فنکاروں کے بھی مسائل ہیں، اور بھی پاکستان میں امن و امان کی کیفیت ہے، ہمیں بہت سی امیدیں وابستہ ہیں ان کے ساتھ۔ آج ان سے بات چیت کرتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا پس پردہ اس فنکار سے بھی آپ کی بات کروانی ہے جس مقصد کے لیے میں نے رانا صاحب کو انوائٹ کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، اتنی نوجوان عمر میں اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود آپ نے یہ میدان چنا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھی کاوش ہے۔ ہم لوگوں کے ملک کی باغ دوڑ ایسے ہی سنسیئر لوگوں کے ساتھ جو پراعتماد ہوں اور تعلیم کی دولت سے، شعور کی دولت سے مالا مال ہوں۔ جی، تو اس میدان میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے مدعو کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جیسے سیاسی پروگرام یا جو روٹین میں جیسے سیاستدان جا کے ڈبیٹ کرتے ہیں دوسرے سے، اور اس ڈفرینٹ سے پروگرام میں بیٹھ کے، فنکاروں کے پروگرام میں بیٹھ کے آپ سے بات کرنا، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ آپ خود ایک ماشاءاللہ ایک اسکول ہیں، کالج ہے، یونیورسٹی ہیں اپنے آپ میں، اور میں خود آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ تو رہی بات مقصد کی، حسن مراد صاحب، مقصد دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں کہ کیا آپ بزنس کرنے کے لیے، جیسے آج کل حالات ایسے نا، لوگ سیاست کو بزنس بنا لیتے ہیں۔ نہ تو میرا کوئی بزنس کا پلان ہے، آج بھی الحمدللہ میرے پاس وہ ساری سہولتیں ہیں جو پاکستان کے ایک اچھے پروفائل کے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں۔ تو پھر یا تو اس میں اضافہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں یا بزنس کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک آخری بات بچتی ہے جس پہ لوگ یقین نہیں کرتے، اور وہ ہے لوگوں کی خدمت، انسانیت کی خدمت۔ سیاست میرا شوق نہیں ہے، میرا مقصد ہے، اور وہ مقصد میرا لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں نے آج تک، بچپن سے لے کے آج تک جتنے بھی، چاہے وہ ٹیلی ویژن کچھ پروگرام ہوں، چاہے سوشل سائٹ سے یا فزیکل لائف میں دیکھے ہیں ہم، یا یونیورسٹی لائف میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو اس میں اگر میں موازنہ کروں تو آپ یقین کریں صرف سیاست میں لوگوں کو پریشان اور ذلیل کرنے کے لیے آتے ہیں، جو اب تک ایکسپیرینس رہا ہے۔ ہاں، بہت سارے ایسے اچھے لوگ بھی ہیں سیاست میں، مگر مجھے نہیں پتا یا تو وہ بھٹک جاتے ہیں سیاست میں آ کے یا کیا۔ مگر میرا پیورلی مقصد سیاست میں آنا لوگوں کی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔
اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ بڑا اچھا مقصد ہے رانا صاحب آپ کا، میں ذاتی طور پہ بھی آپ کو جانتا ہوں، آپ ایک اچھے انسان ہیں اور اچھا ورک کرنا چاہتے ہیں، لیکن پبلک یہ جانتی ہے کہ یہی باتیں تو ہوتی ہیں جو پہلے ہم لوگ سنتے ہیں جی، اور جیسا کہ آپ نے اپنی بات کے بیچ میں ہی یہ بات کہی ہے، میں اس کی وضاحت تھوڑی سی جی کروں پلیز۔ کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جب وہ اس مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس جگہ پہ آ جاتے ہیں، تو پھر یہ بیانات سے کارکردگی میں بالکل اعتزاز سا پایا جاتا ہے، ٹھیک، متضاد ہوتی ہے یہ بات۔ بالکل۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ انسان مجبور ہو جاتا ہے، سیاستدان کو جکڑا جاتا ہے، یا کیا اس پہ؟ کتنی خوبصورت بات ہے، اور اس کا خوبصورت جواب یہ ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان کا فرمان اعلیٰ ہے، میں نے خود پڑھا جی، کہ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ اچھا، اب میں دنیاوی بات پہ آؤں۔ دنیاوی بات یہ ہے کہ ان کی اس کال سے بات کو اگر جوڑے نا تو وہ یہ ہے کہ جتنی ہوس پیسے کی، دولت کی، یہ تو بڑی نیچرل سی بات ہے نا، جتنا آپ کے پاس آتا جاتا ہے آپ اس سے زیادہ کی خواہش میں چلے جاتے ہیں۔ مگر آپ یقین کیجئے میری اس بات پہ اعتبار کرنے کے لیے یہ کافی رہے گا کہ ہم مائگریٹ کر کے آئے ہیں انڈیا سے لے کے آج تک میری فیملی کو اگر اسٹڈی کیا جائے، مطلب میرے دادا اور میرے پیرنٹس کو اور مجھے، الحمدللہ ہم لوگوں نے جتنی بھی آج تک ترقی کی ہے، الحمدللہ بہت ترقی کی اور اپنے بل بوتے پہ کی اور بزنس سے کی ہے۔ تو مجھے کوئی اس طرح کی لسٹ نہیں ہے، میں بڑے واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو خدمت کا میں نے ٹھانی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ خدمت ہی رہے گی، یہ بزنس نہیں بنے گی۔ یہ جو خدمت کی بات ہے نا، میں نے جو پلان کر لیا ہوا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ پریکٹیکل ہوگا۔ میں نے پلان کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میری پوری ٹیم ہوگی جو میل اور فیمیل پہ مشتمل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویب پورٹل بنایا جائے گا، آپ نے سی ایم پورٹل اور پی ایم پورٹل سنے ہوں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ واحد اس حلقے کا ایم پی ہوگا جس کا ایم پی کا پورٹل بنے گا، آن لائن پورٹل۔ 24 گھنٹے میرے حلقے کے لوگ مجھے اس میں اپنی جو کمپلین ہے، شکایات ہیں، وہ درج کرا سکیں گے۔ ٹیلی فون بھی آن لائن 24 آور ہوں گے جو میرا اسٹاف سنے گا، اور انشاءاللہ ہم ہنگامی اس پہ کوئی بنیادوں پہ کوشش کریں گے کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ رانا صاحب، بات پھر وہی ہے کہ یہ آپ کے عزائم ہیں، جی بالکل، آپ نے کرنا ہے۔ بالکل۔ میرا کویشچن یہ ہے کہ سسٹم میں کیا ایسی وجہ ہے، اس کی نشاندہی آپ کیجئے کہ کیوں سیٹ پہ آ کے آدمی وہ نہیں کر سکتا جو اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد پورے ہونے میں کیا ایسی رکاوٹیں ہیں؟ حسن مراد بھائی، میں نے آپ سے جیسے پہلے ریکویسٹ کی اور پہلے میں جواب دیا آپ کو کہ جب لوگ سیٹوں پہ بیٹھ جاتے ہیں نا آ کے، تو جیسے میں نے بتایا کہ لوگوں کی ایک تو پیسے کی یا تو ہوس لوگوں کو لے بیٹھتی ہے پہلا، یا دوسرا اس متعلقہ حلقے کے مسائل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ حل کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پاتے، یا وہ پالیسیز ایسی نہیں بنا پاتے ہیں جب یہ ون کر کے کسی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں کہ وہ ان کی پہنچ سے دور ہو جاتے ہیں مسائل۔ تو یا تو یہ تیسری بات بتا رہا ہوں، یا یہ مطلب یہ ملٹیپل باتیں ہیں، ملٹیپل پوائنٹس ہیں جس پہ اگر بات کریں تو ٹائم بہت لگ جائے گا۔ میں آپ کو یہ وہ ہاٹ پوائنٹ بتا رہا ہوں جہاں پہ آ کے ڈی ٹریک لو۔ کوئی پالیسی ہے آپ؟ جی، پالیسی جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں میرا حلقہ میرا گھر ہے، میرا حلقہ میرا پورا پنجاب ہے، میرا پورا پاکستان ہے، چونکہ میں نے انہی لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے، ان لوگوں کو ڈیلیور کروں گا تو پاکستان کو ڈیلیور کر پاؤں گا۔ میرے پاس پالیسی بڑی، میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ میں پوری اپنی ٹیم جو ہے میری 24 آور کام کرے گی، اور میرا ویب پورٹل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ 24 آور اوپن رہے گا۔ آن لائن جو میری ٹیلی فون کالز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ 24 آور ہوں گی، جس میں میل اور فیمیل ہوں گے، سٹاف ہوں گے جو ہنگامی بنیادوں پہ انشاءاللہ میرے تمام حلقے کے مسائل ہیں 24 آور میں ہنگامی بنیادوں پہ ہم حل کرنے کی انشاءاللہ پوری کوشش کریں۔ آپ نے شاہدرہ کا علاقہ چنا، جی، اور آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، بڑی وش ہے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ یہ علاقہ چننے کا کوئی خاص مقصد؟
حسن مراد بھائی، جو یہ بات ہے کہ اس حلقے کو چننے کی دیکھو 2-3 بڑی وجوہات ہوتی ہیں. یا تو آپ کے سیاسی وہاں پہ اثر و رسوخ ہوتا ہے، یا دوست ہوتے ہیں، یا رشتہ دار بہت ہوتے ہیں. اچھا، میرا پہلے تو یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی یہ خیال تھا کہ میں لاہور کے کسی حلقے میں جاؤں. اس حلقے میں جانے کے لیے اسپیشلی میرے ایک بہت پیارے بھائی دوست ہیں میرے، جن کا نام نعیم لطیف قریشی ہے. میں ان کا یہاں قابل ذکر سمجھتا ہوں ان کا ذکر کرنا. ان کا ذرا آپ بتا بھی دیجئے، منصب بھی ان کا بتائیے. جی دیکھیں، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ جو میں بول رہا ہوں سمجھے وہ بول رہے ہیں. آپ یقین کریں، جیسے میرا ایک مقصد نیکی ہے، ان کا بھی یہی ہے. اچھا، مجھے اس بات پہ، اس پلیٹ فارم پہ بٹھانے والے وہ ہیں، سچی بتاؤں میں آپ کو. اچھا، دوسری بات، آپ یقین کریں، یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر یہ میں نہ کہوں کہ وہ سیاست کی آپ دائی کہیں نا ان کو، تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. نہیں، یہ مقصد انہوں نے، قریشی صاحب نے، نعیم قریشی صاحب نے آپ کو یہ مقصد دیا ہے، یا آپ کے مقصد کو تقویت انہوں نے دی؟ نہیں، آف کورس مقصد تو دیکھیں آپ کا اپنا ہوتا ہے، مگر آپ کا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جیسے آپ کی ہم سفر آپ کی بیوی ہوتی ہے نا، تو کچھ اس طرح کے دوست بھی ہوتے ہیں جو زندگی میں ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ میرے ان دوستوں میں دوست ہیں. اگر آپ انشاءاللہ تعالیٰ، اگر کیا میرے منہ میں خاک، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. اور آپ پھر کہا کریں گے، جیسے ہوتا ہے کہ میرے کامیابی میں جیسے معقولہ بنا ہوا ہے کہ بھی عورت کا ہاتھ ہے، آپ یہ کہیں گے کہ میری کامیابی میں میرے دوست نعیم لطیف قریشی کا ہاتھ ہے. بالکل گڈ. چلے، یہ تو ایک بہت بڑا اثاثہ ہوتا ہے. جی دوست بڑا اثاثہ ہوتا ہے، اللہ پاک کا ایک کرم ہوتا ہے. ہاں جی، بالکل بالکل. اچھا رانا صاحب، شاہدرہ کے کچھ خاص مسائل آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل. شاہدرہ کے دیکھیں حلقے ہر ایک کے، اس پاکستان پنجاب میں اسپیشلی اگر بات کریں تو ہر حلقے کے سملر مسائل ہوتے ہیں. جیسے ہیلتھ کے مسائل ہیں، بے شمار مسائل ہیں. ایجوکیشن، بے شمار مسائل ہیں. یہاں کے سیوریج کے، اسپیشلی جو وال اسٹریٹ ایریاز ہوتے ہیں نا حسن مراد صاحب، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیملر پرابلم ہے، وہاں پہ اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں. یا پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے جس طرح کے، میں کیا کہوں کہ معیشت ہماری جتنی خراب ہے، ہر دوسرے تیسرے گھر میں بچہ جو ہے وہ بے روزگار ہے، بے روزگاری کے مسائل ہیں، بے شمار ہیں. تو ہم لوگوں نے جو روٹ رکھا ہے نا جی، وہ اسی طرح سے رکھا ہے کہ انشاءاللہ یہ پرائورٹی پہ ان چیزوں کو لے کے، صحت کو، ایجوکیشن کو، لوگوں کی جو اسپیشلی جو کچھ دیکھیں ذاتی بھی کچھ لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، تو جو وہاں کا سیاستدان ہوتا ہے نا، وہ سمجھیں ایک ہر فیملی کا ممبر بھی ہوتا ہے کہ وہ ان سے کھل کے بات کر سکے، وہ اپنا بھائی بیٹا بنا کے ان سے بات کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان کی اولین ترجیح ہونا چاہیے اپنے اس حلقے کی جتنی فیملی ہیں ان کے تمام مسائل کو اولین ترجیح پہ رکھ کے ان کو حل کرے. چلو، یہ تو آپ نے بتایا کہ بھی آپ کا فون، آپ کے سٹاف کا فون 24 گھنٹے کھلا رہے گا. جی بالکل. یعنی کہ 1122 پہ فون کرنے سے پہلے آپ کو فون کیا جائے گا، اور آپ ان سے پہلے ان کی مدد کے لیے بالکل ہم اس حلقے میں موجود ہوں گے. رانا صاحب، اس وقت جو سیاسی عدم استحکام کی نظر ہے، اس وقت سارا ملک اس کی چپیٹ میں، ساری سیاست بھی آئی ہوئی ہے، آپ اس سے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ حسن مراد صاحب، یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے آپ کے ملک کے اندر، اس کو استحکام میں بدلنے کے لیے بہت ضروری ہے اس وقت کہ آپ کے ملک کے جتنے سیاستدان ہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ہوش کے ناخن لیں. آپ یقین کیجئے کہ ان تمام دنیا کے جو مختلف ممالک کے حالات آپ کے سامنے، آپ بہت سارے گزرے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ کی، میری، ہم سب کی خواہشیں، کوششیں ساری اپنے اس معاشرے، اس پاکستان کے ساتھ ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں دعا کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے کہ، اور میسج بھی دینا چاہیے کہ یہ سارے جتنے سیاستدان ہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور اپنے اس سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کو آپ استحکامی کی طرف لے کے چلیں، ورنہ اس کے جو نتائج ہیں بہت خطرناک نظر آ رہے ہیں مجھے. آپ اس بات کو لے کے پریشان ہیں، اور شاید ہر پاکستانی پریشان ہے. چلے، بہت ساری امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. آپ کے حلقے کے لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے. جی بالکل. وہ بھی آپ کو بہت چاہتے ہیں، ان کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ چلے یہ یہاں سے جیت کے آئیں اور ہمارے لیے جو جنگ ہے وہ لڑی جائے. بالکل. اچھا رانا صاحب،
بلکہ میں اب آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے کہا تھا کہ بھی ایک سیاستدان سے بات کرتے ہیں اور پس پردہ ایک فنکار بھی ہیں جن سے آپ کی ملاقات کروائی جائے گی. آرٹ سے، فن سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ حسن مراد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، یہ سوال آپ نے پوچھا. اور میں ڈیفرنٹ کہہ رہا تھا اس پلیٹ فارم کو، آپ کے اس چینل کو، مگر آپ یقین کیجئے گا دانستہ نہ دانستہ، اور میرا ڈائریکٹ واسطہ ہے آپ کے اس پلیٹ فارم سے. میں نے بڑی محبتیں سمیٹی ہیں فنکاروں سے، بڑا چاہا ہے فنکاروں کو، بڑا ساتھ گزارا ہے ان سے. بڑے میرے سینئر لوگ، بڑی عزت کی نظر سے ان کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ بڑا خوبصورت وقت گزارا ہے. جس کیمرے سے، اس کے توسل سے آج ہم اپنے عوام سے، اپنے لوگوں سے، اپنے پاکستانی ناظرین سے بات کر رہے ہیں، یہ کیمرہ آپ کسی بھی پرسن کے پاس لے کے چلے، میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ کا، تو اس کی بھی کوشش ہوگی یوں کر کے بیٹھ کے کیمرے کے سامنے بات کرے، ہے نا. اسی کو فن بولتے ہیں. ٹھیک، فنکار جو ہے نا جی، ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور ہر وقت ہمتن وقت موجود ہوتا ہے. بس اس کو باہر نکالنے کے لیے ایک خاص وقت ہوتا ہے. اگر کچھ لوگ مل جائیں یا کچھ آپ جیسے صاحب مل جائیں اس کو، تو میرا خیال میں وہ فنکار بننے کے لیے اس کو کوئی ٹائم نہیں لگتا. اچھا رانا صاحب، اگر آپ سیاستدان نہ ہوتے جی، تو آپ کیا ہوتے؟ اگر میں سیاستدان نہ ہوتا، آپ یقین کریں میں اچھا فنکار ہوتا. یہی پس پردہ وہ فنکار ہے، وہ فیلنگ ہے جس سے میں آپ کو ملوانا چاہ رہا تھا. کیونکہ 1965 میں فنکاروں نے جو اس ملک پہ ایک جنگ کا ماحول تھا اور بڑا زبردست حصہ ڈالا، بلکہ پاکستان کی فتح میں اس کا بڑا اہم ہاتھ. کوئی شک نہیں. میں ملکہ ترنم نور جہاں، جن کو یہ اعزاز بھی ملا ترانوں پہ، اور مہدی حسن صاحب اور انیسن بھٹی صاحب اور شوکت علی صاحب اور منیر حسین صاحب اور بہت سارے بڑے، ٹھیک ہے. اور ایکٹروں میں ایسے ایسے کردار، ایسے ایسے ڈرامے جن کی وجہ سے جذبہ اس قوم میں، اور ادھر وہ جو ہمارے بہادر افواج، جی بالکل، جو مل کے ہماری سلامتی کے اللہ پاک نے ایک پاسبان بنایا ہے، بالکل، انہوں نے یہ مل کے ایک ایسی جنگ لڑی، بالکل، اور اس جذبے کو تقویت دینے کے لیے ان کا حصہ اور ہاتھ بہت بڑا ہاتھ ہے جی. جیسے کہ سیاستدانوں کے جلسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آرٹسٹ موجود ہوتے ہیں، اور پھر ان کی وائس، ان کے گانے، ان کی ایک جذبے بھری تقاریر، وہ ساری ایموشنل کرتی ہے اور اس کو فیور کرتی ہے، اس طرح کے سوئے لوگوں کو اٹھا دیتی ہے. آپ جب سیاست کے میدان میں جیتیں گے، برسر اقتدار آئیں گے، تو فنکاروں کے لیے آپ کیا کریں گے؟ حسن مراد صاحب، میں آپ کا جس کیمرے سے میری بات ہو رہی ہے، یہ ذرا میرے قریب کریں. میں بہت خوبصورت الفاظ کہنا چاہتا ہوں اپنے جذبات کے ساتھ. اب آپ ایک فنکار سے بات کرنے لگے ہیں. اول آخر اللہ رب العزت کی ذات ہے. اگر مجھے یہ موقع آپ لوگ دیتے ہیں، آپ یقین کیجئے گا میں نے رلتے ڈلتے گرتے مرتے فنکاروں کو دیکھا ہے. یہاں تکلیف ہوتی ہے، یہاں، اور دل خون کے آنسو تب روتا ہے جب ان کی کوئی مدد کو نہیں جاتا. میں ایڈریس کرنا چاہوں گا جو قائم مقام اس وقت پرائم منسٹر ہیں، جو قائم مقام اس وقت چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، یا ڈیفرنٹ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب کو ایڈریس کرنا چاہوں گا. خدا را یہ آپ کا وہ اثاثہ ہیں، آپ ان کا خیال کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے. مجھے فنکاروں سے بھی شکایت ہے، ان فنکاروں سے جو صاحب اقتدار ہیں اپنے اس فن کی دنیا میں. آپ دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں. اور میری ایڈوائز ہے ایک، آپ اس پورے جتنے بھی آپ کی یہ کمیونٹی ہے، آپ اس کو ضرور ان کا پروفائل بنائیں، ان کی سائٹ بنائیں، اور آپ جس طرح سے دوسرے سارے لوگ آپس میں یونٹی بناتے ہیں، آپ بھی بنائیں. اور آپ ایک پلیٹ فارم پہ ایک بن کے رہیں گے تو یہ آج کے الفاظ یاد رکھیے گا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے،
تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو آپ کی طاقت آپ خود ہیں، اور جس شخص کے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ آپ کی طاقت بنے گا۔ حسن مراد آپ کی آواز بنے گا۔ میں اگر مجھے یہ موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ آپ پہ ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دوں گا، یہ میرا پرومس ہے آپ سے۔ میں آپ سے ایک بات اور اس کی وضاحت کرتا جاؤں کہ ان کو آج بلانے کے میرے بہت سارے مقاصد تھے، اور وہ بیچ بیچ میں ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں، ان میں ایک مقصد اور بیان کرتا چلوں۔ پچھلے دنوں طارق ٹیڈی صاحب کا انتقال ہوا، وہ ان سے بچھڑ گئے، چلے گئے، سب کو دلی دکھ ہے، اور وہ دکھ آج بھی اسی طرح تازہ ہے پہلے دن کی طرح۔ ابھی رانا صاحب نے ذکر کیا اپنے دوست کا، میرے بھی وہ بہت اچھے بھائی ہیں، دوست ہیں، اور وہ بھی آرٹ لور ہیں، اور وہ اس وقت ایک خاص پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ رانا صاحب کا بھی اپنا اثر رسوخ بہت زیادہ ہے، اور میرے وہ بھائی جو آرٹ لور ہیں، جو اس وقت بہت اچھے ایک منصب پہ کام کر رہے ہیں، پاورفل منصب ہے، اور ان سے بھی میرا بڑا ایک گہرا تعلق ہے۔ طارق ٹیڈی کے حوالے سے انہوں نے اتنی موومنٹ کی، چونکہ میں تو یہاں بیٹھا کیمروں کے سامنے یہ سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس کے آگے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ایک ٹیم ہوتی ہے جو آگے تک بات کو لے کے چلتی ہے، اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ طارق ٹیڈی کے لیے چیف منسٹر صاحب نے فوراً اناؤنسمنٹ کی، 5 لاکھ کا چیک دیا، پھر ان کے ہاسپٹل کے سارے اخراجات انہوں نے وہاں پہ ذمہ داری اٹھائی۔ پھر اللہ کو ان کی زندگی اتنی ہی تھی تو وہ ہم سے بچھڑ گئے، چلے گئے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے کو سی ایم ہاؤس میں جاب ملی، اور 30 لاکھ کا چیک بھی ملا، اور مزید وہ ایک اعزازی جاب دی گئی ساری زندگی کے لیے کہ وہ وہاں پہ اپنا ایک سلسلہ، ایک وسیلہ بن جائے۔ تو اس کاوش میں ہمارے وہ نعیم قریشی صاحب اور رانا صاحب اور بھی کچھ دوست ہیں، میں ان کا بھی نام، کچھ نے تو مجھے منع کیا ہوا ہے، یہ ہماری ایک پراپر ٹیم ہے جو آگے ورک کر رہی ہے، اور یہ بھی مقصد ہے رانا صاحب کو کہ ملاقات آپ لوگوں کے ساتھ کروانے کا، کہ یہ آلریڈی آرٹسٹوں کے لیے بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ نعیم قریشی صاحب دل و جان کے ساتھ، وہ بھی آرٹ لور ہیں، اور رانا صاحب بھی آرٹ لور ہیں، اور ان کی محنتوں کو، کاوشوں کو دیکھتے ہوئے، ان کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ذرا آن کیمرہ بھی تشریف لائیں، وہاں بھی پتہ چلے کہ ہماری ٹیم میں کون کون سے بندے ہیں۔ اگر ہمارے نعیم بھائی نے اجازت دی تو میں انہیں بھی، اگر ان کے منصب نے اجازت دی تو انہیں بھی ایک دن آپ کے سامنے بٹھا کے ان سے بات چیت کریں گے۔ تو یہ تو تھا ایک اور مقصد جو ان کو بلایا۔ اچھا، آپ آرٹسٹ، سیاستدان نہ ہوتے تو آپ ایک فنکار ہوتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن جہاں تک میں نے تو آپ کو اسکرین پہ بھی دیکھا ہے، آپ کے فن کے مظاہرے بھی دیکھے ہیں، کیا ایسا تو نہیں کہ فنکاروں کے بیچ میں رہ کے وہ تکالیف آپ نے دیکھی ہو، وہ محسوس کی ہو؟ تو یہ جو بھی پہلے آپ نے بات کی، یہ انہی باتوں کا رزلٹ ہے کہ آپ کے اس مقصد کے لیے جو پوری قوم کے لیے ہے، پورے ملک کے لیے ہے، ہماری سیاست کے عدم استحکام کے لیے ایک جنگ کی طرح ہے یہ۔ بالکل۔ تو اس کو شامل کرنا فنکاروں کو، یہ کیا ان کے بیچ میں رہنے کا ایک نتیجہ ہے؟ حسن صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دانستہ نہ دانستہ بات تو یہی آ جاتی ہے کہ میں نے اس سفر کا بہت چھوٹی عمر میں آغاز کیا تھا دوستوں کے ساتھ مل کے۔ میرے ایک اور دوست ہیں شیخ طارق صاحب، بہت اچھے فنکار ہیں، وہ بھی آپ جانتے ہیں ان کو۔ تو آپ یقین کریں کہ میں نے جتنی تکلیفیں فنکاروں کو برداشت کرتے دیکھی ہیں نا، مجھے خوف آ گیا، یقین کریں، مطلب مجھے خوف آ گیا۔ میں بچپن سے اپنے خیالات، اپنے خواب دیکھتا تھا کہ میں بڑا آدمی بنوں، اور میرے پاس گاڑیاں ہوں، میرے پاس بنگلہ ہو، میرے پاس یہ ہو وہ، ہر ایک کی خواہش ہوتی، جائز خواہشیں میری بھی تھیں اور اللہ نے پوری بھی کی ہیں۔ آپ یقین کریں گے کہ ان ساری چیزوں کو مجھے لگتا تھا اگر میں نے اس کو فیلڈ بنا لیا، پروفیشن بنا لیا کہ میں اسی میں جیوں مروں گا، تو میں بھی کل ان کی طرح سڑک پہ مروں گا یا لاوارث کسی ہسپتال میں مروں گا۔ کتنے فنکار آپ نے دیکھے ہیں جو آخری سانسیں گن رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے
ساتھ ساتھ اپیلیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، یار میری مدد کرو. میں اس طرح کا فنکار نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کوئٹ کر لیا. اگر منصب اجازت دیتا، اگر وقت اجازت دیتا تو میری آنکھوں میں اس وقت آنسو دیکھتے آپ ان فنکاروں کے لیے جو میں نے خود دیکھے. خوف آ گیا حسن بھائی، اس لیے چھوڑ دیا. مگر میرا پرومس ہے آپ سے، اللہ رب العزت نے اگر یہ منصب دیا، موقع ملا، تو میں کسی فنکار کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا. میرا پرومس ہے آپ سے. یہ اس بات کی صداقت کا میں گواہ ہوں. رانا صاحب جس محبت کے ساتھ ابھی بھی ورکنگ کر رہے ہیں فنکاروں کے لیے، نعیم قریشی صاحب جتنی ورکنگ کر رہے ہیں، اور صحافی دوست بھی بہت سارے جو یہ ورک کر رہے ہیں. اب انہوں نے مجھے منع کیا ہوا کہ میں ان کے نام نہ لوں، لیکن میرے وہ ٹھاکر ہیں اور پھر لاہور کے ہیں، کوئی لاہوری بھی ہیں، کچھ ٹھاکروں کی طرح ٹھاکر بھی ہیں، تو وہ بھی اس سب مشن پہ چل رہے ہیں اور محبتوں کے ساتھ چل رہے ہیں. یہی وہ مقصد تھا. رانا صاحب صرف سیاست کے میدان میں ہی نہیں ہیں، یہ فن کے میدان میں بھی اسی طرح رہے. ان کے ساتھ ہمارا بڑا وقت گزرا. رانا صاحب بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، آپ یقین کیجئے. ان کی پرفارمنس کی کچھ ویڈیو بھی ہم شیئر کریں گے اپنے چینل پہ. میں کوشش کروں گا کوئی چنک دکھاؤں بھی، تاکہ یہ پروف ہے کہ بھائی یہ ہم میں سے ہی ہیں جو وہاں گئے ہیں. تو رانا صاحب آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. آپ یقیناً انہیں کہتے تجھ تے ہون مان نہیں گئے تے جدو اللہ پاک نے کرم کیتا تسی اپنے علاقے واسطے اور فنکاراں واسطے کی کچھ نہیں کرو گے. فنکاراں دا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس طرح تسی چھوٹے چھوٹے کئی مسائل حل کروائے نے، انہوں نے ہیلپ کر رہے ہو، اور مزید ایک بڑے مسئلے بھی تسی حل کروا رہے ہو. جی انشاءاللہ. رانا صاحب آپ فنکاروں سے ایک محبت بھی ہے اور آپ ان کے لیے کچھ کرنا بھی چاہیں گے، لیکن ایک پوائنٹ کی طرف میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہوں گا. رانا صاحب ایک اہم مسئلہ جو ہمارے چینل سے اس کو پٹ اپ کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ فنکاروں کے لیے، کلچر کے فروغ کے لیے بہت سارا فنڈ آتا ہے، حکومت بھی دیتی ہے اور باہر سے بہت سارا پیسہ این جی اوز کو آتا ہے، لیکن وہ بیچ میں خرد برد ہو جاتا ہے، حقداروں کے پاس نہیں پہنچتا. ٹھیک. اس کے بارے میں آپ کیا کر سکتے ہیں، کیا کہیں گے، یہ کس طرح یہ معاملہ حل ہوگا؟ حسن صاحب بڑے تعجب کی بات ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی میں آپ کے اس سوال پہ ہنسوں کے رہوں. مطلب مجھے اس سے زیادہ تعجب آپ پہ یہ آ رہا ہے کہ آپ جیسی پرسنالٹی، میں بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا ٹائم نہیں ملتا، مگر سیٹرڈے سنڈے چونکہ لازمی دیکھتے ہیں، تو ہر چینل پہ جتنے بھی بڑے چینل، چھوٹے بڑے چینل ہیں، سب پہ آرٹسٹ بیٹھے ہوتے ہیں. تو ہم جیسے سیاستدانوں کو بہت ساری کاوشوں کے بعد ہم ٹی وی اسکرین پہ آتے ہیں، تو آپ لوگ تو روز بیٹھتے ہو، اور آپ بلیو کریں کہ اس کا مطلب آپ سب میں آپس میں اتفاق نہیں ہے. آپ ایک پلیٹ فارم پہ آپ کے لیے آنا بہت ضروری ہے، اور اگر نہیں آئیں گے تو یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، یہ پریکٹس وہی ہوتی رہے گی جو ہوتی آ رہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ مسائل جو ہیں یہ حل ہوں، تو اس کے لیے آپ کو یکمشت ہونا پڑے گا. رانا صاحب آپ نے میرا سوال سن کے کہا کہ مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور رونا بھی آ رہا ہے. یہاں رونے کے لیے تو بہت سارے فنکار ہیں، رو رہے ہیں. آپ سے تھوڑا سا مسکرا دیجیے. یہی تو رونا ہے ہم فنکاروں کا، کہ ہم روزانہ چینلز پہ بیٹھتے ہیں، ہماری کمٹمنٹس ہیں اور وہ کچھ اور طرح کی ہے. ہر چینل کی اپنی پالیسی ہے، ہم وہاں پہ یہ بات نہیں کر سکتے، نہ اٹھا سکتے. ٹھیک ہے. ہاں یہ بات آپ کی اچھی ہے کہ ہمیں متحد ہونا چاہیے. ہم متحد ہیں، بہت سارے پلانز ایسے بنتے ہیں. پھر ایسا کئی دفعہ ہوا، ہمارے سینئر آرٹسٹوں میں بھی کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو متحد ہونے کے بعد وہ ساری پاور لے کے خود جاتے ہیں اور اپنے اپنے فائدے اٹھا کے واپس آ جاتے ہیں اور ان کو ایک جھوٹی تسلی دیتے ہیں، معافی کے ساتھ، جس طرح سیاستدان ہمیں دے دیں. ٹھیک ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. پھر اس پورے جو سسٹم ہے، جو انتظامیہ ہے، اس میں بھی بہت ساری کالی بھیڑیں ہیں. تو میرے تو کمزور ہاتھ ہیں، میں تو آواز اٹھا سکتا ہوں. فنکار تو ایک بڑا پولائٹ سا، وہ کیسے، وہ چوروں کو پکڑنے والے اس کے ہاتھ نہیں ہیں، وہ کالی بھیڑوں کو پکڑنے والے تو یہ وہ کام نہیں کر سکتے. اے قربانی دا بکرا میں بنیا ہوا تے میں انشاءاللہ تعالی میں تے اپنی زندگی دا مقصد بنا لیا ہے، میں کٹیا جاواں گا.
ਬਾਕੀ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। हसन मुराद साहब ऐसे है कि आप जिनको कह रहे हैं ना जी काली बेड़े, आप उनकी निशानदेही कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हमें सीएम साहब से मिलना पड़ा या उन तमाम इनपावर लोगों से मिलना पड़ा जिनके ये जुरिडिक्शंस में आते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं, मेरी पूरी टीम, हम आपके साथ हैं। हम इंशाअल्लाह आपका हक आपको दिलवाएंगे और तब तक आपके साथ हैं जब तक आप खुद सेटिस्फाइड हो के यूँ नहीं करते। इंशाअल्लाह ताला ये सारा सेटअप जो है आप लोगों की फिर वही बात है कि यकमुश्त होने पे होना है। तो इंशाअल्लाह ताला चाहे इसके लिए हमें सीएम साहब से मिलना पड़े या किसी से भी मिलना पड़े, हम आपका साथ देंगे। आप निशानदेही करें और आपका हक आपको इंशाअल्लाह हम दिलवाएंगे। भाई हसन मुराद चैनल के इस सिलसिले की वजह से अब इसी प्लेटफार्म पे तमाम आर्टिस्ट इकट्ठे हो रहे हैं जी। फिर वो मुतहद होके जिस तरह आप प्लान करते हैं उस तरह इंशाल्लाह करेंगे भी, सिर्फ स्टेज के ही नहीं, और जितने सीनियर्स हैं हमारे, नासिर चनोटी साहब, अपना इफ्तिखार ठाकुर साहब, आगा माजिद साहब, सलीम साहब, ज़फ़री ख़ान साहब, सरदार कमाल साहब, सखावत, यानी कि लंबी लिस्ट है हमारे पास फ़नकारों की, सीनियर्स जूनियर्स की। और यहाँ तक कि नहीं कि इस प्लेटफार्म पे हमारे फिल्म के राइटर, डायरेक्टर्स और एक्टर्स और नाम वाले सादे जिन्होंने बड़ी खिदमात की हैं, बड़े सीनियर्स हमारे, वो भी इस पर मुत्तहिद हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी यही कोशिश है, हम लोग भी मुत्तहिद होंगे, हम सब करेंगे। आपने वादा ही फरमाया है तो ये है कि अगर जो वादा पूरा ना होया तो सी की कर लेना राणा साहब तब कई बड़ा ये दिन तो मर भी को बोलते हैं जाता है। इंशाअल्लाह हमेशा आप मुझे जानते हैं, हमेशा हमने जो जो वादे किए हैं ना पूरी कोशिश की है उनको पूरा करने के लिए। और फिर आपके साथ तो सियासतदानों और इन मामला से हट के दोस्ती भी है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरा साथ दें। बस ठीक है, ये चूँकि मेरे लिए दोनों बातें दोनों तरफ से ही यकीन है कि एक तो आपके माशाल्लाह आप जैसे सियासतदान के वादे पे एतबार करना चाहिए, अगर किसी पे एतबार नहीं करेंगे तो इस मंझधार से हम नहीं निकलेंगे। बिल्कुल। दूसरा ये कि ये एक सच्चा फनकार ये वादा कर रहा है, बिल्कुल वो पसे पर्दा जो फनकार है ना, आपका इंटरव्यू करे कि आपके वो काम, वो कारनामे जो ऑन स्क्रीन इस वक्त मौजूद हैं उनको भी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो राना साहब ये वादा हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिलासा है और इंशाअल्लाह ताला ये वादा अपनी तकमील तक पहुंचेगा और हम सब सुरखरू होंगे। राना साहब मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमारे आर्मी चीफ जो नए सेलेक्ट हुए हैं जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार, पहले तो मैं अपने चैनल की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ दिली तौर पे। अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती और इस कौम के लिए वो कर जाएँ जो आज तक किसी से ना हो सका हो। तो आपको क्या, हमें तो बहुत तवक्कुआत है उनसे, आपको क्या तवक्कुआत है उनसे? देखिए जी, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके आज तक आपकी फ़ौज ही है जिसकी वजह से आप इस पाकिस्तान में मीठी नींद सोते हैं, सुकून की नींद सोते हैं, इज़्ज़तें संभाले बैठे हैं। हम इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके आए थे, मेरे दादा तब पुलिस में थे, उनके अल्फाज बता रहा हूँ आपको, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, मैं मतलब वो अक्कासी नहीं कर पा रहा। मगर आप फ़ौज ही है आपकी, ये आपकी फ़ौज ही है जिनकी वजह से आप सलामती है आपके मुल्क में, इस्तेहकाम है आपके मुल्क में। आप यकीन कीजिए हमारे जवान सरहदों पे जाग रहे होते हैं और आप यहाँ मज़े से सो रहे होते हैं। फ़ौज आज तक अपनी जानों का नजराना पेश आज तक पेश कर रहे हैं और हमारे बिल्कुल सर का सेहरा है हमारी फ़ौज। और आसिम मुनीर साहब की आप बात कर रहे हैं, वो माशाल्लाह जब उन्होंने अपना कंप्लीट किया था और तो आप यकीन करें तब उनको इतने मेडल मिले थे। उनकी हिस्ट्री है माशाल्लाह, वो लास्ट QMG में थे, लेफ्टिनेंट थे। तो अब उनसे शुरू से ही उनकी बहादुरी के किस्से आप सुनेंगे अगर उनकी थोड़ी सी नज़र डालेंगे उनकी सर्विस पे। तो मुझे ज़ाती तौर पे उम्मीदें तो हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत तसल्ली है, इनसे बहुत तसल्ली है कि इंशाअल्लाह ताला ये आपके पाकिस्तान को इस्तेहकाम करने में इंशाअल्लाह बहुत मददगार साबित होंगे।
جی، اور جیسے کہ آصف منیر صاحب کے ساتھ ایک جو پہلے سید لگتا ہے نا، دیکھیں یہ تو وہ ہمارے لیے قابل عزت چونکہ ہے. اسی گھرانے سے ہی ہماری ہمیشہ مسیحائی ہوئی ہے. ہاں جی، اور عقیدتاً یہ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، تو واقعی کہ اس نسبت کے ساتھ ہمیں ساری ہماری تو توقعات اس نسبت کے ساتھ ہیں. تو اگر یہ شخصیت تشریف فرما ہوئی ہیں اپنے عہدے پہ، تو ہمیں آصف منیر صاحب سے اور سید بادشاہ سے بہت امیدیں ہیں. حسن بھی یقین کیجیے گا، ابھی تو کل کس نے دیکھا، مگر میں اپنے بڑے مان سے کہنے لگا ہوں آپ کو کہ یہ جو ان کے ساتھ یہ ذات لگتی ہے نا جی، آپ انہی کی برکت سے آپ دیکھیں گے پاکستان جب سے بنے آج تک جتنے سپہ سالار گزرے یہ سب سے ڈیفرنٹ ہوں گے اور سب سے بہترین سپہ سالار ثابت ہوں گے انشاءاللہ. آپ بھی یہاں، میں بھی، یہ چینل انشاءاللہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ ریکارڈ دیکھیے گا انشاءاللہ یہ سب سے ڈیفرنٹ، سب سے بہترین سپہ سالار ہوں گے. بس وہی انہوں نے تو یہ ثابت کر چکے ہوئے ہیں، کر دیا پوری جی، کائناتوں میں ثابت کر چکے ہوئے ہیں. اب تو یہ ان کی روایت کو ہاں جی مد نظر رکھتے وہ ہوئے جی مد ان کو نظر لے رکھتے کے ہوئے چل اس رہے ہیں. کو بالکل انشاءاللہ تعالیٰ پورا کریں گے. ہمیں بہت سی امید ہے بابا. بالکل. بہت شکریہ رانا صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ کے جو وعدے ہیں ان کا بہت شکریہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ کے حلقے کے لوگ، ہماری پاکستان کی قوم اور پاکستان کی قوم میں یہ جو فنکار طبقہ ہے، اس کے لیے آپ کی آمد باعث فخر اور خوشی ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ. السلام علیکم.